اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات۔ ایاز صادق نے کہا، ہمارا سیاست سے بڑا آپس میں بھائی چارے اور رواداری کا رشتہ ہے۔ 2014 سے آپ بھائیوں سے رابطے میں ہوں، ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی ہے، مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن وفد نے اسپیکر کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سہولت کاری کو سراہا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے ان کے خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ کل سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، منسٹر صاحب بھی ادھر تھے موجود۔ میں ریکویسٹ ہوں کوشچن آنسر کے بعد میں نکلوں گا، ہو جائے گی لا منسٹر کا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں آتا یہ سیشن چلنا نہیں چاہیے۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی ارکان کا سینٹ میں احتجاج، شور شرابہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی مانگ رہے ہیں۔ وزیر قانون کا جواب آنے تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، جواب آنے تک سیشن نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، وزیر قانون کو آنے دیں، وہ جواب دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خانم نے توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی کوشش، میڈیا سے گفتگو میں بتایا، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا، آپ سے نہیں مل سکتا، 1 ماہ ہو گیا، بانی کی کوئی خیر خبر نہیں، جب تک ملاقات نہیں کرائی جاتی قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس چلنے نہیں دیں گے۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا ختم کر دیا۔ پی ٹی آئی ملک دشمن بیانیے اور غلط ترجیحات ترک کر کے ریاست اور عوام کے مفاد کو مقدم رکھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، پی ٹی آئی بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایسا سیاسی طرز عمل اپنایا جس میں صوبے کے عوام کو گورننس دینا پس پش چلا گیا۔ پوری توجہ ایسے غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے کہ کرپشن کیس میں اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنے والے بانی سے ہی سیاسی رہنمائی لی جائے، جو جیل قوانین کے خلاف ہے۔ مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی ایک خاتون سیاستدان نے منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر بانی سے متعلق گھٹیا مہم چلائی۔ یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں، بانی کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں، بنیاد انہوں نے افغان میڈیا سے لی۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، انہوں نے جو جرائم کیے ان کی سزائیں ملنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں تمام جماعتوں کے 81 ارکان نے متفقہ کہا، بلدیاتی حکومت کا آئینی تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑا عرصہ بلدیاتی حکومت کو قابل عمل نہیں رکھا۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ مانگے اور سندھ کی انتظامی تقسیم روکے تو بہت بڑا تضاد ہے۔ پاکستان کی واشنگٹن میں افغان شہری کی فائرنگ کی سخت مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ہماری دلی ہمدردیاں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کے ساتھ ہیں، زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مخصوص ہدف پر حملہ بلا شبہ امریکی سرزمین پر دہشت گردی کی سنگین واردات ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاکستان نے اسی نوعیت کے بے شمار دہشت گرد حملوں کا سامنا کیا۔ پاکستان نے جن حملوں کا سامنا کیا ان کے روابط واضح طور پر افغانستان سے ملتے رہے ہیں۔ بنو کے علاقے ہاتھی خیل میں دہشت گردوں اور مقامی قبائل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ ڈی آئی جی بنو کا کہنا ہے، مقامی قبائل اور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک 2 دہشت گردوں کی لاشیں ملی ہیں۔ دہشت گرد محاصرے میں ہیں، پولیس اور مقامی قبائل کا مورال بلند ہے، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔
वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स में कमी के लिए भी काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन FDR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, मुल्क में टैक्स दहिंदगान जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। सुपर टैक्स में कमी और खात्मे के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। और कराची में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप और MOU पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। ऐप को गाड़ी रजिस्ट्रेशन और असलहा लाइसेंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जाएगा। कराची में बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक सवाती कॉलोनी के नियाजी मोहल्ले में शादी की तकरीब के दौरान नशे में धुत कुछ अफराद ने हवाई फायरिंग की। मना करने पर झगड़ा हुआ। आमिर नामी शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वाक़ये के बाद मुलजिम आमिर शाह मौके से फरार हो गया। तलाश जारी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर में 62 लाख रुपए की डकैती। 3 मुल्जिमान कोरियर कंपनी के दफ्तर में वारदात करके फरार हुए। बरवक्त इतला पर पुलिस ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया। शदीद फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद एक मुल्जिम पकड़ा गया, 2 साथी फरार। गिरफ्तार मुल्जिम से असलहा और दीगर सामान बरामद, थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची गार्डन में डंपर से शहरी की हलाकत का केस। सेशन कोर्ट का लियाकत महसूद के खिलाफ 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर को ATA की दफा शामिल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। डंपर की टक्कर से शहरी शाहजेब की हलाकत के बाद मुलजिम के गार्ड ने इलाका मकीनों पर फायरिंग की थी। सिंध रेंजर्स ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए की डकैती में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अब्दुल समद को कराची के इलाके पहलवान गोट से पकड़ा गया। असलहा भी बरामद हुआ। मुल्जिम ने भाई हनीफुल्ला और दीगर की मदद से 2021 में II चुंद्रीगढ़ रोड पर कैश वैन में डकैती की थी। पाकपतन पुलिस ने 3 मनशियात फिरोशों को गिरफ्तार करके 25 किलो चर्स बरामद कर ली। 3 मुकदमात दर्ज। DPO जावेद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब के विजन ड्रग फ्री पंजाब पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 2 निहत्ते फलस्तीनी तलाशी देने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद इसराइली फोर्सेस ने करीब से गोलियां मार दी। 2 रोज के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस 25 फलस्तीनियों को जख्मी और 200 से ज्यादा को गिरफ्तार कर चुकी है। दुश्मन पूरी तैयारी से आया, शर फैलाया और शिकस्त खाकर खाली हाथ लौट गया। 12 रोज़ा जंग में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई कहते हैं, दुश्मन ईरानी दिफाई निज़ाम और कौमी मज़ाहमत के बायस अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। सेवनी हुकूमत ने इस जंग के लिए 20 साल मनसूबाबंदी की थी। एक्स पर लिखा, ज़ेरे ज़मीन मादनी ज़खायर के लिए अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिका अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ भी धोखा करता है। रूस यूरोप पर हमला करेगा, ना ऐसा इरादा है। तहरीरी यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यूरोपीय रहनुमा सियासी फायदे और दिफाई सनतों के लिए खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। यूरोप पर हमले का कभी मंसूबा नहीं बनाया। रूसी हमले का दावा करने वाले नाअहल हैं या बददियानत हैं। पोप लियो और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की अंकारा के सदारती महल में मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा, उम्मीद है पोप लियो को दौरा इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा।
مسئلہ فلسطین پر پوپ لیو کے سخت موقف کو سراہتے ہیں. پوپ آج آیا صوفیہ کا دورہ کریں گے. ہانگ کانگ کی کثیر المنزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتش زدگی. اموات کی تعداد 94 ہو گئی. 76 افراد زخمی. 250 سے زائد افراد تاحال لاپتہ. عمارت کے رہائشی آشیانہ راکھ ہونے پر اشکبار. غم کی تصویر بن گئے. پاکستان جیت کے قریب آ کر ناکام. سنسنی خیز مقابلہ سری لنکا کے نام. سری لنکن فاسٹ بولر چمیرا نے پاکستان سے میچ چھین لیا. آخری اوور میں 9 رنز کا دفاع کر کے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا. زمبابوے ٹورنامنٹ سے باہر. کپتان سلمان علی آغا کے 63 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے. بابر 9 اننگز میں چوتھی بار 0 پر آؤٹ. پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سفر کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کر دیا. آئی لینڈرز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 184 رنز جوڑے. چمیرا کو 4 وکٹیں لینے پر میچ کا ہیرو قرار دیا گیا. سیریز کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل کھیلا جائے گا. اور گھوسے اور لات مکوں کی برسات. لاہور میں جاری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز پاکستانی باکسرز کی دھوم. محمد وقاص اور جہانگیر خان نے پروفیشنل باکسنگ کے ڈیبیو پر ہی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. وقاص نے ڈومینیکن حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا. دوسرے روز ہونے والی 7 فائٹس میں غیر ملکی باکسرز نے بھی کامیابی حاصل کی. دنیا بھر سے آئے باکسرز نے پاکستان کی میزبانی کی تعریف.